So our next topic is issues of education sector in Pakistan. There are certain questions. For example, the first question can be why literacy rate is so low in Pakistan. پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ Why Pakistan has one of the highest number of dropout children in the world? What is our contribution in scientific knowledge for past 700 years or 800 years? ہمیں ان کویسچنس پہ غور کرنا چاہیے کہ پچھلے 700-800 سالوں میں مسلمانوں کا سائنٹیفک نالج میں کیا کنٹریبیوشن ہے. آپ کو کوئی خاص کنٹریبیوشن نظر نہیں آئے گا. ایک وقت تھا کہ جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی تھیں، اور جس طریقے سے کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ بڑی ریسرچ بیس بکس ہوتی تھیں. لیکن پچھلے 600-700 سال سے پاکستان میں یا پوری مسلم دنیا میں جو لوگ ہیں وہ علم پوری طرح حاصل نہیں کر سکے. ایڈوانسمنٹ ان کا کوئی خاص کنٹریبیوشن نہ میڈیکل سائنسز میں، نہ فزکس میں، نہ میتھمیٹکس میں، بہت نومینل کنٹریبیوشن ہے. کوئی بڑی انوینشن ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں لٹریسی ریٹ یا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ اتنا کم کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. So there are certain constraints in Pakistan. The first one is demand side constraints. Demand side constraints means لوگ ایجوکیشن کی ڈیمانڈ اتنی نہیں رکھتے. اگر آپ بہت سے دیہاتوں میں چلے جائیں یا بہت سے لوگوں سے ملیں تو ان کا ایک جملہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے. وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے کو پڑھا کے کیا کریں گے، اس کو نوکری تو نہیں ملے گی. فلاں کے بچے نے ایم اے کیا، ابھی بھی وہ در بدر پھر رہا ہے یا دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے معاشرے کے اندر کہ پڑھانے لکھانے سے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی یا سفارش نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنا کام کر لیں. اور اس کی وجہ سے بھی ایجوکیشن کا ٹرینڈ کم ہے پاکستان میں. یہ ڈیمانڈ ڈریون ٹرینڈ ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ ہی کم ہے. بچیوں کے لیے بھی یہی ہے. بچیوں کو خاص طور پہ لوگ نہیں پڑھاتے، اسکولوں میں نہیں بیچتے کہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے، انہوں نے کل کو گھر سنبھالنا ہے. حالانکہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسی طرح سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس ہیں. سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایجوکیشن فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ پوری طرح پاکستان میں ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہیں، یعنی کہ سپلائی اتنی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پڑھنا چاہتے ہوں گے، بہت سی بچیاں پڑھنا چاہتی ہوں گی، لیکن ان کے آس پاس کوئی اسکول نہیں ہوگا، کوئی کالج نہیں ہوگا، ٹرانسپورٹ فیسلٹیز نہیں ہوں گی. نمبر آف یونیورسٹیز کم ہے، نمبر آف کالجز کم ہے. پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے جتنے مطلوبہ تعداد میں سکولز ہونے چاہیے، کالجز، یونیورسٹیز ہونی چاہیے، وہ بہت کم ہے. 2000 کے بعد کافی ان کی تعداد بڑی ہے، لیکن پھر بھی بہت کم ہے. آپ کی پاپولیشن کی ڈیمانڈ کے مطابق بہت کم ہے. آج کل پاکستان میں پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ینگ لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے، ایجوکیشن کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بہت زیادہ بن گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایکسپینسو ہو چکی ہیں. اگر آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، خاص طور پہ لاہور میں چلے جائیں، تو آپ کو جتنے کالجز نظر آتے ہیں. جب میں نے میٹرک کیا تھا تو جو کالجز اویلیبل تھے ایڈمیشن کے لیے، آج بھی آپ کو سرکاری سطح پہ تقریباً وہی کالجز ہیں. ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ کالجز پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں. یہی حال ہمارے ہیلتھ سسٹم کا بھی ہے. ہاسپٹلس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ بہت پرانے ہیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے یا انگریزوں نے بنائے یا ہندوؤں نے بنائے. یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں سپلائی اتنی نہیں ہے ایجوکیشن کی، ایجوکیشنل فیسلٹیز کی، جتنی کہ ڈیمانڈ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے پالیسیز بنانی چاہیے. اس کے علاوہ سوشل کنسٹرینٹس ہیں. سوشل کنسٹرینٹس میں یہ شامل ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے. بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے جہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہ ہوں. پاکستان میں بہت سے ایسے اسکولز ہیں جن میں باؤنڈری والز نہیں ہیں، لیٹرین کی فیسلٹی نہیں ہے، یا ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل کنسٹرینٹس کا باعث بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں پڑھانے کا کیا فائدہ ہے، دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا کوئی کام سیکھنا چاہیے. یہ بھی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بچیاں اگر زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو وہ مشکل کا باعث بن جاتی ہیں.
پھر وہ لیبر مارکیٹ میں جائیں گی، وہ کام کی تلاش کریں گی، پھر جابس کریں گی. یہ ساری چیزیں اسلام میں تو بالکل منع نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ پہلی خاتون جو کہ کوئی بھی شخص جو سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا وہ ایک خاتون تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور وہ ایک ورکنگ لیڈی تھیں. اسی طرح اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل دیکھیں تو حدیث کا بہت بڑا حصہ ہمارے تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور کام کرنا ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ لو بجٹ ایک بڑی وجہ ہے. پاکستان تقریباً 2% اسپینڈ کرتا ہے ایجوکیشن پہ. 2% سے کچھ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، تقریباً 2% کے قریب پاکستان اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتا ہے. یہ بہت کم ہے. یونیسکو کے مطابق a country should spend at least 4% of its GDP on education. Some countries are spending 5%, some countries are even spending 7%. اور اگر آپ لوگوں کی بات کریں، میں کالج میں پڑھاتا ہوں اور میں اگر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ اپنی آمدن کا کتنے % ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، تو بعض دفعہ 50%، 60% تک ان کی آمدن کا اپنے 4-5 بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لوگ کافی باشعور ہوتے جا رہے ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں. بحیثیت قوم بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایجوکیشن پہ خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.